بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے رب مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا اور سفر کرنے اور کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اولاد کی نعمت آپ کو بڑھاپے میں عطا ہوئی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچنے والے تھے تو قربانی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشکل ترین امتحان سے گزارا تھا، جب آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑیں جس میں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ کوئی یار و مددگار تھا، نہ وہاں پر کوئی کاشت تھی، نہ پانی تھا، نہ دودھ تھا اور نہ ہی کوئی جانور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑ دیا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق دیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ انہوں نے عالم رویا میں ملنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے سے جا کر پوچھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے آپ ویسا ہی کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں اور شاکر بندوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ دونوں باپ اور بیٹا گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ شیطان نے ان کے ارادے میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام ہماری اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاؤں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے وہ جان سے مار دے، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ابلیس نے کہا، تمہارے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر یہ حکم میرے خالق نے دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پاک کے جذبے کو باڑا اور کہنے لگا، آپ عمر رسیدہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اسماعیل علیہ السلام سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر چنا ہے۔ یہ میرا بیٹا اللہ کی میرے پاس امانت ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک و مختار کل ہے، جب وہ چاہے جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت قسم کی مایوسی ہوئی، لیکن اس نے حکم الہی کی تعمیل سے انہیں باز رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ شیطان کو ایک اور ترغیب سوجی کہ اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے باپ کے بارے میں بہکا دے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا،
میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اللہ کے تابع ہوتا ہے۔ مجھے قربان کر دینے کا حکم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دے دیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ان کے ارادے میں خلل ڈالنے کی پوری کوشش کی، مگر شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام جانور کی طرح اپنے بیٹے کو پہلو کے بل زمین پر لٹا دیا، اور ان کی پیشانی ایک جانب سے زمین سے ملی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھی اور چھری کو چلانا شروع کیا، مگر کچھ بھی نہ کٹ سکا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو پایا، اور اس مینڈے کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا، موٹی آنکھوں اور سنگوں والا مینڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایت ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے، اور جس مقام پر پہنچ کر دونوں باپ اور بیٹے نے قربانی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، وہ موجودہ زمانہ میں منع کا مقام کہلاتا ہے۔ یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔